ٹیچر نے بتا دیا ہوگا. ڈن. ٹھیک ہے. عید کی چھٹیاں جو کہ آپ کی کل سے شروع ہونے والی ہیں، تو ہم یہ کریں گے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد اچھی خاصی آپ کی چھٹیاں ایک ہفتے کی، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سبق ختم کریں، پھر آپ لوگ ریڈنگ کر لیں. ٹھیک ہے. تو جلدی سے اپنا سبق نکال لیں. علی تھا اداس. ٹھیک ہے. پہلے تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر اس کی دہرائی کر لوں گی کہ علی کیوں اداس تھا. علی اس لیے اداس تھا کہ علی کی ایک ٹانگ میں معذوری تھی اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا تھا اور اس کا کوئی دوست نہیں تھا. لیکن علی کا کوئی دوست نہیں تھا اور اس کے دوست جو ہے اس کے مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے سبق میں پڑھا تھا کہ کل کیا ہوا تھا. کل علی اکیلا بیٹھا ہوا تھا بینچ پہ اور احمد نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی. ٹھیک ہے. اور احمد جو ہے اس پہ ہنسا بھی تھا اور برا سا منہ بھی بنایا تھا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ چھٹی کی جب بیل بجی تو سب بچے اپنا بستہ اٹھا کے جب جا رہے تھے تو کیا ہوا، علی نے یہ سوچا کہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، سب کا جانے کا انتظار کرنے لگا. تو اس نے کیوں انتظار کیا جانے کا سب کا؟ اس لیے کہ وہ معذور تھا، وہ بیساکھی کے سہارے چلتا تھا تو اس کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. تو اس دوران کیا ہوا کہ احمد گاڑی میں آیا اور اس نے بڑا برا سا منہ بنایا اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے واپس چلا گیا. ٹھیک ہے. وہ خود گاڑی میں بیٹھ گیا اور احمد علی بیچارہ ادھر بینچ پہ بیٹھا رہا. لیکن ہمدردی کا اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتا، لیکن اس نے نہیں کیا. تو اس سبق میں آپ کو بیسیکلی یہ چیز انہوں نے بتائی ہے کہ جب کسی انسان میں، دیکھیں اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں دیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی تو ایک آنکھ سے دیکھنا کتنا مشکل کام ہے. جب ایک ہاتھ نہیں دیا ہوتا تو ایک ہاتھ سے کام کرنا کتنا مشکل ہو. جب کسی کی ایک ٹانگ ہو اور ایک ٹانگ میں نقص ہو تو ایک ٹانگ سے چلنا کتنا مشکل ہے. تو ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ کسی کو ناپسند کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں ہیں کہ یہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اس سبق میں آپ کو ایک طرح کی نصیحت دی گئی ہے. تو ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں. پہلے تو آپ یہ کریں نا کہ یہاں پہ چھوٹا چھوٹا کر کے یہاں پہ تاریخ لکھ لیں جلدی سے، تاکہ عید کے بعد جب آپ کی چھٹیاں ہوں گی نا تو آپ کو جو ہے یاد رہے کہ آپ نے کہاں تک سبق پڑھا تھا. ٹھیک ہے. یہ 28 تاریخ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں، جماعت کا کام ڈال رہی ہوں، یہاں پہ لکھ رہی ہوں جماعت کا کام. جلدی سے لکھ لیں آپ. اور آج دن کیا ہے؟ منگل ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی جلدی سے لکھ لیں. میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں. آپ نے اپنی انگلی رکھنی ہے تاکہ آپ کو لفظوں کی شناخت ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق ضرور پڑھنا آئے گا کیونکہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل الفاظ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں. احمد کو علی بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، خاص طور پر اس کی ٹانگ کی معذوری کی وجہ سے. وہ چلتے ہوئے کتنا عجیب لگتا ہے. احمد اپنی گاڑی میں بیٹھا گھر واپس جاتے ہوئے سوچ رہا تھا. چھٹی کے روز احمد کے امی ابو نے بچوں کو پارک لے جانے کا پروگرام بنایا. یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے. پارک میں بہت بھیڑ تھی، رش تھی. ٹھیک ہے. اس کو انڈر لائن کریں. بھیڑ تھی، رش. ٹھیک ہے. رش تھی، خصوصاً بچوں کے جھولوں. بیٹا میں نے آپ سے ابھی کہا ہے نا کہ کل سے پہلی چھٹی ہے. کل سے لے کے آپ کو 9 اگست تک چھٹی ہے. 9 اگست کو اتوار کا دن آ رہا ہے. پیر والے دن بروزے پیر والے دن بروزے 10 اگست کو جو ہے آپ کی کلاس ہوگی اچھے اسی ٹائم پہ. ٹھیک ہے. خصوصاً بچوں کے جھولوں والی جگہ پر، کیونکہ سب بچے جھولا جھولنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اگلے صفحے پہ آ جائیں. صفحہ جلدی سے پلٹیں اور یہاں پہ تاریخ لکھیں آج کی. آج جو تاریخ ہے اس کو مینشن کر دیں تاکہ آپ کو، میں نے آج یہ سبق ختم کرنا ہے. اچھا آپ لوگ پھر گھر میں ریڈنگ کیجیے گا. پھر میں ہی جو 10 اگست کو ہماری کلاس ہوگی نا تو میں نے اس میں ریٹن ورک کروانا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اب یہ ریڈنگ خود کرنی ہے. پھر جو کسی دن ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم بیچ میں کیا کر لیں گے، ہم بیچ میں دہرائی کر لیں گے. ٹھیک ہے. امی جان نے بھیڑ کی وجہ سے، بھیڑ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا رش کی وجہ سے، احمد کو جھولے پر چڑھنے سے منع کیا. لیکن احمد نے ان کی بات نہ مانی اور جھولے پر چڑھ
گیا۔ احمد کے ساتھ ایک اور بچہ بھی تیزی سے جھولے پہ چڑھا، اسے دھکا لگا اور وہ احمد سے ٹکرایا۔ احمد اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ اب دیکھیں کیا ہوا۔ درد کی شدت سے احمد کی چیخیں نکلیں، امی جان میری ٹانگ، اف بہت درد ہے۔ وہ درد سے کراتے ہوئے بولا، امی جان اسے اٹھانے کے لیے فوراً آگے بڑھی، لیکن یہ کیا، احمد سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ابو جان نے فوراً فون کر کے ایمبولنس منگوائی، احمد کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے ٹانگ کا معائنہ کر کے بتایا کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے احمد کی ٹانگ پہ پلستر لگا کے بتایا کہ ہڈی جڑنے میں 1 مہینہ لگے گا۔ احمد کی ٹانگ پر پلستر لگے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس کا دل اکتا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو مشکل الفاظ یا اللہ میں کب ٹھیک ہوں گا، اتنے دن ہو گئے، اسکول بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے دکھی ہو کے سوچا۔ اسے فوراً علی کا خیال آیا۔ اس نے اپنی ٹانگ دیکھی اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے علی کا کیسے مذاق اڑایا اور اس کا کتنا دل دکھا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ یہاں تک لگائیں جلدی سے نشان۔ آج کیا 28/7، یہاں تک نشان لگائیں۔ میں دوبارہ سے اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو لفظ میں انڈر لائن کروں گی تو آپ نے ساتھ ساتھ میرے کیا کرنے، اس پہ آپ نے نشان لگانے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ دیکھیں ایمبولینس کا مطلب لکھا ہے، نمایاں کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے، ظاہر ہونا، کراتے ہوئے، یعنی درد سے انسان جو آواز نکالتا۔ ایمبولینس کیا ہوتی ہے؟ بیماروں اور مریضوں کو، بیماروں اور زخمیوں کو اسپتال لے جانے والی گاڑی۔ معائنہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ سارے مطلب یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ سے پڑھنا شروع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ احمد کو علی بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں نہیں پسند آیا تھا؟ اس لیے اس کی ٹانگ میں معذوری تھی، ٹھیک ہے، خاص طور پر اس کی ٹانگ کی معذوری کی وجہ سے۔ وہ چلتے ہوئے کتنا عجیب لگتا ہے۔ احمد اپنی گاڑی میں بیٹھا گھر واپس جاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ چھٹی کے روز احمد کے امی ابو نے بچوں کو پارک لے جانے کا پروگرام بنایا۔ پروگرام کو جلدی سے آپ لوگ انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے، پروگرام بنایا۔ یہ سن کر نو وائس، بیٹا وائس تو ویسے یہاں پہ تو میرا مائک تو اوپن ہے بیٹا، میرا مائک تو اوپن ہے، آپ کے نیٹ میں کوئی ایشو ہوگا۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے۔ میں کیا پارک میں بہت بھیڑ تھی۔ کیا تھی؟ بھیڑ تھی، رش تھی۔ بھیڑ کو انڈر لائن کریں، خصوصاً بچوں کے جھولوں پر۔ کیا ہے؟ جھولوں والی جگہوں پر، کیونکہ سب جھولے جھولنا چاہتے تھے۔ جھولنا چاہتے تھے یعنی جھولا لینا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، جھولوں پہ سب بیٹھنا چاہتے تھے۔ اگلے پیج پہ آ جائیں۔ امی جان نے بھیڑ کی وجہ سے احمد کو جھولے پر چڑھنے سے منع کیا۔ منع کو کرے، مشکل لفظ نہیں لیکن پھر بھی آپ کر لیں، منع کیا، لیکن احمد نے ان کی بات نہ مانی۔ وہ جھولے پر چڑھ گیا۔ احمد کے ساتھ ایک اور بچہ بھی تیزی سے جھولے پہ چڑھا، اسے دھکا لگا۔ کیا لگا؟ دھکا لگا، جو اکثر بچے آپ آدھی چھٹی میں کرتے ہو، دھکا لگا اور وہ احمد سے ٹکرایا۔ احمد اپنا توازن، بیٹا اب میں کیا کر سکتی ہوں، آواز کٹ کے آ رہی ہے، اس میں تو میرا کوئی وہ نہیں ہے، اب یہ نیٹ کا ایشو چل رہا ہے۔ احمد اپنا توازن برقرار، توازن کیا ہے؟ توازن کو انڈر لائن کرے، توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ درد کی شدت سے احمد کی چیخیں، کیا ہے؟ چیخیں، اس کو انڈر لائن کرے، چیخیں نکلیں، امی جان میری ٹانگ، اف بہت درد ہے۔ وہ درد سے کراتے ہوئے، کراتے کو انڈر لائن کرے۔ درد کا مطلب ہے کہ جب آپ کو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، جب جو آوازیں نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ امی جان اسے اٹھانے کے لیے فوراً آگے بڑھی، لیکن یہ کیا، احمد سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ابو جان نے فوراً، آپ کے نیٹ میں ایشو ہے میڈم، دروازہ کھلا۔ کہاں سے چھوڑا تھا؟ چلیں جی، اچھا کیا کیا ابو جان نے اچھا امی جان اسے فوراً اٹھانے کے لیے فوراً آگے بڑھی، لیکن یہ کیا، احمد سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ابو جان نے فوراً فون کر کے ایمبولنس کیا، زخمیوں کو لے جانے والی گاڑی منگوائی
اور احمد کو اسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے ٹانگ کا معائنہ کر کے بتایا. ٹانگ کا معائنہ کر کے بتانا آنکھوں سے دیکھنا, ٹھیک ہے, جو چیزیں ویزیں لگا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بتایا کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. کیا ٹوٹ گئی ہے؟ ہڈی ٹوٹ گئی. ہڈی ٹوٹ گئی, اس کو انڈر لائن کریں. ڈاکٹر نے احمد کی ٹانگ پہ پلستر اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک طرح کی پٹی سی ہوتی ہے, اس میں اس کے اندر تھوڑی سی کوٹنگ سی ہوتی ہے وائٹ کلر کی, جو ہے چونے کا پلستر جس کو بول دیں, جو ٹائٹ قسم کی ہوتی ہے, سخت قسم کی. جب تک اس کو نہ لگایا جائے آپ کی ہڈی جڑنے کے چانسز نہیں ہوتے, تو وہ لگائی جاتی ہے. ایک طرح کا کہیں کہ یہ علاج ہے ڈاکٹر ہڈی ٹوٹنے کا. بتایا کہ ہڈی جڑنے میں 1 مہینہ لگے گا. احمد کی ٹانگ پہ پلستر لگے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے. بستر پر لیٹے لیٹے اس کا دل اکتا گیا تھا, تنگ ہو گیا تھا. یا اللہ, میں کب ٹھیک ہوں گا؟ اتنے دن ہو گئے ہیں, اسکول بھی نہیں جا 1 منٹ میں آپ کو احمد لیتی ہوں. اسکول بھی نہیں جا سکا. اس نے دکھی ہو کے سوچا. اسے فوراً علی کا خیال آیا. اس نے اپنی ٹانگ دیکھی اور شرمندگی سے سر جھکا لیا. شرمندگی, جب آپ کو کسی بات سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو اس کے لیے ہم شرمندگی سے, ٹھیک ہے, شرمندگی سے سر جھکا لیا. اب اسے شدت سے یہ احساس ہوا کہ اس نے علی کا کیسے مذاق اڑایا اور اس کا کتنا دل دکھا تھا. ٹھیک ہے, یہاں تک پڑھا لیے. اب میں جو ہے اچھا یہ ہے بیٹا, آج ہم نے یہ سبق 28 تاریخ کا ہمارا یہ کام ہے, ہم نے یہ ختم کر لیے. انشاءاللہ منڈے والے دن ہم نے کیا کرنا ہے, لکھائی کا کام کرنا ہے. اس کے لیے آپ لوگ ریڈی رہیے.